ویسے میر صاحب میری یہ گزارش ہے، میں صاحبزادہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں کریڈیبل آدمی ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جتنی اس طرح کے ابھی میں ان کی تائید نہیں کرنا چاہتا، لیکن ویسے ہی آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ لکھوی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا ہے، ابھی بھی آپ چلیں ان کو ملے، اور اگر وہ مناسب سمجھیں تو وہ قمیض اٹھا کے دکھا دیں گے آپ کو، نشانات ابھی بھی ہیں. نہیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ان کی اس طرح کے شکایات جو میڈیا پہ بتائی جاتی ہیں، گنوائی جاتی ہیں، اس میں سے 15 سے 20% سے زیادہ سچ نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. بالکل اسی طرح کہ جس طرح 3 دن انٹرنیشنل میڈیا پہ 276 لاشیں، 3 دن کے بعد 12 بھی نہیں 9 10 اس طرح انہوں نے کچھ کہا. دیکھیں اس میں جگ ہنسائی کس کی ہوئی؟ میں ذرا چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بڑی سینسٹیو بات ہے. پاکستان کا پوری دنیا میں ایک امیج ہے، ریاست ہے، آپ ایک ایٹمی ملک ہیں، واحد اسلامی ایٹمی ملک ہیں، آپ کے ریاستی ادارے مضبوط ادارے ہیں. وہاں پہ جناب آپ نے ریاستی اداروں کے اوپر جس طرح یہ الغار کی، جس طرح ان کو آپ نے طنز و تہذیب کا نشانہ بنایا، اور بڑے بڑے بینرز پوری دنیا میں لگا کے اسلام آباد میسیکر 200-250 بندے، کسی نے کہا 400 بندے. یار مذاق تو نہیں ہے، سسٹم کو آپ مذاق سمجھتے ہیں؟ کچھ تو خوف خدا کریں. میں بار یہ بات کرتا ہوں، ہر چینل پہ یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے لڑائی کرنی ہے ہم سے کریں، سیاسی جماعت سے کریں، سیاسی میدان میں کریں. آپ اسٹیٹ سے لڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ بہتان لگاتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں. اچھا ایک بات، عمر ایوب صاحب نے غوث صاحب کے بارے میں جو بات کی ہے ذرا وہ سنوا دیں گے مجھے؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ابھی کھڑے تھے، ان کے مدرسے پہ دعویٰ بولا اور وہاں سے بڑی مشکل سے وہ نکل کے آئے. کل بھی میاں غوث صاحب ممبر نیشنل اسمبلی کو لاہور میں ڈیفنس میں سے ان کو وہاں سے اریسٹ کیا گیا، ان کو چار دیواری کو پامال کیا گیا، دروازے توڑے گئے. تو یہ حالات جو ہیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے ان کی یہ بات کرنی کہ مذاکرات آگے جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ناممکن ہو جاتا ہے. اب اگر اپوزیشن لیڈر جو ہے عمر ایوب وہ بھی کہہ رہا ہے کہ غوث صاحب کو ان کے لاہور میں گھر سے اٹھایا گیا ہے، اور ان کو اٹھانے کے بعد اگر کوئی توقع کرے مجھ سے کہ ہم مذاکرات کریں گے حکومت سے، تو ظاہری بات ہے میرے جیسے لوگ تو کہیں گے بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کے MNA اٹھا رہے ہیں، آپ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب قابل احترام، ان کی آپ ذرا اسمبلی کی نا 8-10 تقریریں جب آپ کے پاس ٹائم ہو کبھی سنیے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کتنا کنٹینٹ صحیح ہے اور کتنا غلط ہے. وہ دیکھیں اسمبلی کی تقریریں، میں پیر صاحب صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اسمبلی کی تقریریں، بلکہ میں نے ایک بات ایک چینل پہ کہہ بھی دی سادگی میں، اور وہ بعد میں اس میں مجھے کئی دوستوں نے اس پہ میرے MNAs نے مجھے گلا بھی کیا. میں نے کہا جی اسمبلی کی لائیو کاروائی جو ہے نا یہ ٹیلی ویژن پہ نشر نہیں ہونی چاہیے. یہ سادگی پہ میں کہہ گیا کہ جی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب ایک MNA کھڑا ہوتا ہے اور یہ کاروائی نشر نہیں ہو رہی ہوتی ٹی وی پہ تو وہ اس ایوان سے خطاب کر رہا ہوتا ہے، اسپیکر سے بات کر رہا ہوتا ہے. جب وہ لائیو چل رہی ہوتی ہے تو وہ قوم سے خطاب کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، میں آپ کے پروگرام میں ہوں تو سمجھے قوم سے خطاب کر رہا ہوں. اسمبلی میں بات کروں گا تو وہ ایک فورم ہے. یہ جب کھڑے ہوتے ہیں عمر ایوب صاحب اور ان جیسے اور جو ہے وہ شہزادے، تو یہ قوم سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کو سنا رہے ہوتے ہیں ادھر کہ جی جیل میں کہ سنیں میں نے کیا کیا ہے. تو وہ جیل میں ان کو آواز جاری ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں ابھی جو کیوں نہیں جاری ہوتی، وہ ٹی وی نہیں ہے عمران خان کے پاس. اچھا اس کے پاس ایکسرسائز مشینیں نہیں ہیں، دنیا کی ہر فیسلٹی اس کے پاس ہے. میں وہ دیکھیں ابھی آخری بات، ابھی جتنے اسمبلی کے سیشن ہوئے ہیں، یہ آخری جو اجلاس ہوا ہے پورے دنوں میں، عمر ایوب صاحب فائل اٹھائی ہوئی ہے، ڈیسک کو مار ڈیسک توڑ دیا ہے. ابھی اس دن ان کا وہ کھولا مائک، اسپیکر نے مائک ہی نہیں چلا، وہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ تو حرکتیں ہیں. تو مائک ٹوٹا ہوا ہے تو وہ کیسے توڑ دیا عمر ایوب نے فائلیں مار کے پوچھے پیر صاحب سے. اچھا جی پیر صاحب جواب دے دیجیے اس کا. میں کہتا ہوں بچگانہ حرکتیں، یہ دو نکات کوئی سیاسی جو ہے طرز عمل نہیں ہے. 2 نکاتی چارج شیٹ ہے سر. ایک تو شہداء کی تعداد کے حوالے سے سر پی ٹی آئی کا آفیشیل سپوکس پرسن ہے شیخ وقاص اکرم. شیخ وقاص اکرم نے جو پہلی تعداد دی تھی وہ 11 دی تھی. طارق فضل چوہی صاحب بھی پولیٹیکل ورکر ہیں. آپ کے علم میں سر جب ہزاروں کا اجتماع کسی جگہ پہ گیا ہو، فائرنگ ہو جائے، بگدڑ میں جائے، لوگ واپس گھر نہ پہنچ رہے ہوں، اسی لیے یہ لفظ یوز کیا جا رہا تھا پرزیومبلی ڈیتھ. 13 کا جو فگر ہے وہ ہم نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا. گورنمنٹ نے نہیں ہماری لسٹ کاٹی، ہم نے خود کاٹی. مسنگ پرسن 200 ہم نے دیے. 200 سے آخری میٹنگ کے اندر 32 کے اوپر مذاکراتی کمیٹی میں ہم خود آئے ہیں، کیونکہ افراد لوکیٹ ہوتے گئے. کوئی جیلم جیل میں تھا، کوئی اٹک جیل میں تھا، کوئی تھانے میں تھا. جو وہ کم ہوتے گئے ہم خود کٹ کرتے رہے. تو یہ ذمہ داری کا مظاہرہ آفیشیل سپوکس پرسن کی اسٹیٹمنٹ لی جائے گی نا جی. دوسرا ایشو آ گیا لائیو ٹی وی کا، عمر ایوب صاحب کا. سر لائیو ٹی وی پہ اگر عمر ایوب کی کوریج آئی ہو
تو میں آپ کا دیندار ہوں. نہیں آئی سر عمر ایوب کی کب 5-7 لوگوں سے کوئی خصوصی پیار ہے, میری ایک چل گئی تھی, اس کے بعد پھر شاید ادراک ہو گیا کہ نہیں اب اس کو بھی نہیں چلانا. ہم 5-6 لوگ ہیں جن کی لائیو ٹی وی پہ کوریج نہیں آتی. قومی اسمبلی میں 4 ماہ اس بات پر احتجاج ہوتا رہا ہے کہ پی ٹی وی لیڈر آف دا اپوزیشن کی تقریر کو کٹ کر دیتا ہے. خود لیڈر آف دا اپوزیشن سینسر سر آتی ہی نہیں ہے, آواز بند کر دی جاتی ہے اور پھر کوئی ایڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب سن رہے ہوتے ہیں وہاں. سر پتہ نہیں خان صاحب کیسے سن رہے ہوتے ہیں, جب پی ٹی وی پہ چل نہیں رہی ہوتی تو خان صاحب کیسے سنیں گے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں گیا کس کی کتنی چلتی ہے, میں نے اوور آل بات کی ہے کہ وہ پھر تقریریں جو ہے نا, آپ میری بات سمجھ گئے ہیں نا, وہ وہاں سنانے کے لیے. اچھا پھر ایک اور کام کرتے ہیں سر, اپوزیشن نے تقریریں نہیں کرنی ہے, اس سے تو نہیں آپ انکار کر سکتے کہ عمر ایوب جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایکٹنگ, پیچھے ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے, دوسرے کی ویڈیو بنا رہا ہے, نعرے او فلانا, کتابیں پھاڑ. میں نے ان کے ممبر کو شاید اس کے بعد انہیں کو عقل آ جائے, جب یہ کاغذ پھینک رہے تھے نا, ابھی آپ کی ٹی وی میں دیکھا اڑا رہے تھے, وہ جو ہمیں دستاویزات اور بلز ملتے ہیں اسمبلی میں نے ایک کو کھول کے, نام نہیں لوں گا میں, اچھا نہیں لگتا, پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, 2 اڑا رہے تھے, ایک دسی صاحب تھے, ایک اور تھے. دوسرے کو جا کے میں نے دکھائی وہ کتاب, نام محمد لکھا ہوا. میں نے کہا خوف خدا کریں آپ, اسی تک کاغذ پاؤں میں گرتے ہیں. اس حد تک تو میں آپ کو عرض کروں یہ میرا خیال ہے دانستہ تو نہیں نہ کیا اتنی عقل تو ہے. آپ اپنی جو بیٹ رپورٹر ہیں وہاں ان سے پوچھے, اسمبلی میں جب ہم نے کاغذ پھاڑ کے پھینکنے ہوتے ہیں نا, ایک تو خالی لے کے جاتے ہیں, جب وہ ختم ہو جائے نا جی, تو یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ جس پیپر کے اوپر بسم اللہ شریف لکھی ہے, درود پاک لکھا ہے, اسے ہم کٹ کر کے اس پورشن کو سیو کر لیتے ہیں, باقی کاغذ پھینک کوئی فوٹیج نکالیں. نہیں آپ یہ پیر صاحب بات کر رہے ہیں خدا کے لیے. میں اس دن پوائنٹ آؤٹ کیا گیا سر, اس دن حکومتی بینچ سے موجود ہے, خیال ہے کہ بکلیٹ اٹھاتے ہیں, اس دن حکومتی بینچ سے پوائنٹ آپ کے سامنے یوں کر کے اڑا رہے ہم سارے, اس میں سے نکال رہا ہے. اب سارے مسلمان ہیں, کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ دانستہ طور پہ کوئی اس طرح کی بالکل ناٹ ایٹ آل اور آ کے ان کی توہین کرے. میرا خیال ہے اس مذہب کو نہ استعمال کریں. میں تقدیس کی بات کر رہا ہوں, میں مذہب کو استعمال کرنے کی بات نہیں کر رہا. میں کہا آخری حد تک آپ جاتے ہیں, آج کے بعد نہ کریں. انہوں نے اپنا ایک سیکرٹ بتا دیا ہے کہ وہ جو کاغذ پھاڑتے ہیں وہ باہر سے لے کے جاتے ہیں کاغذ. یہ سر بھرے ہوئے غلط ہے, ہم پورے پیڈز لے کے جاتے ہیں, ان کی پرچیاں بنا کے جیبوں میں ڈالی. سنیں وہ جا کے سر ہمارا احتجاج کا طریقہ ہے نا امیر صاحب, یہ خود کرتے ہمارا حق ہے سر. آپ اس طرح کریں, کچھ فوٹیج نکالیں اسمبلی کی, اب پھر یہ بار بات کر رہے ہیں غلط, تو اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے. سامنے وہ کتابیں اٹھا کے یوں پھاڑ رہے ہوتے ہیں, آپ ذرا فوٹیج تو نکالیں. ابھی سچ کا سچ, عمر کا جھوٹ صاحب نے تو فائل پکڑی ہوتی ہے, انہوں نے نہیں کی ہوگی. میں تو اپنی لے کے نہیں, میرے ساتھ جتنا فرنٹ بینچ ہے سر, میں تو نام بھی نہیں لیا ممبر کا, جس کو جا کے میں نے دکھایا. میں تو ایک ممبر کا نام, اس کا بیچارے کا نام کیا لینا, ایک ممبر کی ذمہ داری ہے. وہ باہر نکل تو سب سے پہلے میک شور کرتا ہے کہ آج کتنے دستے خالی اندر پہنچ گئے ہیں, اور پھر ہمارے 2 بندیوں نے بٹھایا ہوتا ہے کہ انہیں پیسز میں کر کے دیو تاکہ اسی سٹنے نے اندر جائے. اچھا یعنی کہ کچھ ممبرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھاڑتے جائیں. ہمارے سر پوسٹرز کی ذمہ داری ہے, ویڈیو بنانے کی, ہر بندہ اپنی رسپانسبلٹی لیتا ہے. سر کیڑی گل ہے امیر صاحب, مجھے یاد ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سر میرے والد صوبائی اسمبلی میں تھے. سر پنجاب اسمبلی کے اندر ڈائسوں کے اوپر چڑھ کر اذانیں دی جاتی تھیں اور دھنگا مشتی کی جاتی تھی پیپلز پارٹی کے. میرے میں اتنی اخلاقی جرات ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی میں کسی یہ حرکت کی ہے تو بالکل غلط کی ہے. اب نہیں بالکل غلط کی ہے, وہ پوری مسلم لیگ کر رہی تھی, غلط کی ہے, پوری مسلم لیگ کر رہی تھی. سر غلط بات سر یہ تھی نا, ساڈی واری آئے تھے جناب. اچھا آپ مجھے بتائیں, مشرف کے ٹائم کے اوپر, یہ میرے والد پی ایم ایل این کے ساتھی تھے, کیا کرتے تھے سر ایوان میں ہم. اچھا وہ سارے بڑے اسٹریچر کے لوگ تھے, ظاہر ہے ان کی آواز کے اندر بھی ایک گن گرج بھی تھی, اور لیکن ان کی ایک آواز اثر بھی رکھتی تھی. اس سے ہٹ کے بھی جو تھوڑے میں بہت ممبرز تھے وہ کیا کرتے تھے, احتجاج میں انہوں نے کاغذ نہیں پھاڑے سر, انہوں نے واک آؤٹ نہیں کیا. کیا نہیں ہوا سر اس ایوان کے اندر احتجاج. غلام اسحاق خان کے ساتھ کیا ہوا تھا, گو بابا گو ہو گیا تھا. اور ہماری بڑی محترم بڑی آپا ہیں, آج بھی آپ کی اسمبلی میں آپ کی پارٹی کی ایم این اے ہیں, انہوں نے تو مشرف کی بھی اور غلام اسحاق خان کی بھی ایسی کی تیسی پھیر دی تھی.